بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کون تھے؟ کس دور میں اور کس علاقے سے ان کا تعلق تھا؟ کل کتنے افراد تھے اور ان کے کیا کیا نام تھے؟ اور ایک کتا جو ان کی بستی سے نکلا تھا، کیا وہ جنت میں جائے گا یا کہ نہیں؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے، اس لیے آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے، تو آپ اس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ محترم دوستو، سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں جن اصحاب کو اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے نام سے ذکر کیا گیا ہے، کیا وہ ایک ہی ہیں یا کہ دو الگ الگ گروہ ہیں؟ ناظرین گرامی، کہف کہتے ہیں غار کو، اور اصحاب کہف کا مطلب ہے وہ لوگ جو غار میں چھپے تھے۔ مگر رقیم کیا ہے؟ اس بارے میں مفسرین اور مورخین کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ رقیم وہ گاؤں ہے جس سے وہ اصحاب نکلے تھے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ الرقیم سے مراد وہ چٹان ہے جو اس غار پر تھی، اور ایک گروہ نے کہا کہ الرقیم سے مراد وہ تحریر ہے جو تانبے کی تختی میں لکھی ہوئی تھی۔ مگر سب سے بہتر اور مستند قول جو حضرت ابن عباس نے کہا ہے کہ الرقیم سے مراد تانبے کی ایک ایسی تختی تھی جس میں اس دور کی کافر قوم نے ان نوجوانوں کا واقعہ لکھا ہوا تھا جو ان سے بھاگے تھے، اور انہوں نے اسے ان کی تاریخ بنا ڈالا، اور اس تختی میں انہوں نے ان کے گم ہونے کا وقت ذکر کیا، ان کی تعداد ذکر کی، یہ بھی بیان کیا کہ وہ کون تھے۔ انہی روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی قوم سے تھے جو واقعات اور حوادثات کی تاریخ لکھا کرتے تھے۔ مگر دوستو، سوال یہ ہے کہ ان اصحاب کا یہ قصہ قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کرنے کی کیا وجہ تھی؟ تو دوستو، یاد رہے کہ اہل مکہ میں سے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ قریش کے سردار، خانہ کعبہ کے سب سے بڑے متولی جناب عبد المطلب کے پوتے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ببانگے دہل اپنے آباء و اجداد کے دین کے مقابلے میں ایک اللہ کی پرستش کی دعوت عام دیں گے۔ تمام اہل مکہ کی موجودگی میں جبل صفا سے ہونے والے اس اعلان حق سے جہاں یہود و نصارہ حیران ہوئے، وہاں اہل قریش میں بھی شدید غصے کی لہر دوڑ اٹھی۔ انہیں یہ خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ یہ دین ان کی شان و شوکت، دولت، شہرت اور قبائلی سرداری، سیاسی اور کاروباری ساخت سمیت سب کچھ بہا کر نہ لے جائے۔ قریش کے لیے سب سے مشکل ترین بات یہ تھی کہ جن کی محبت سے وہ سب سرشار تھے، اب وہ اس کی مخالفت کریں تو کیسے، جھوٹا کہیں تو کیسے؟ دوستو، تب نضر بن حارث جو کہ انتہائی تجربہ کار، شاطر اور چالاک تھا، وہ پہلے کے بادشاہوں کے واقعات بھی جانتا تھا اور بڑا فصیح و بلیغ شخص تھا۔ نضر بن حارث باقی سرداروں سے کہنے لگا کہ دیکھو، تم لوگ محمد کے معاملے میں خود کو اتنا بہتر نہ سمجھو۔ جب وہ جوان تھے تب تم صادق اور امین کہا کرتے تھے، تم ان کی ہر بات مانتے تھے۔ اب جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو تم کبھی انہیں جھوٹا کہتے ہو، کبھی شاعر اور کبھی کاہن کہتے ہو۔ مکہ کے سرداروں، میری بات کو غور سے سنو۔ میں نے کئی ممالک میں ساحروں کو بھی دیکھا، کاہنوں کو بھی دیکھا، میں نے شاعروں کو بھی دیکھا ہے، مگر میں نے جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں تمہیں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ نہ تو محمد ساحر ہیں، نہ کاہن ہیں، اور نہ ہی وہ کوئی شاعر ہے۔ لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ تم محمد کے بارے میں غور کرو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ انہیں شکست ہو تو تم بہت زیادہ سمجھداری اور عقل کے ساتھ کام لو۔ محترم دوستو، قریش کے سنجیدہ اور باشعور افراد عجیب شش و پنج میں مبتلا ہو گئے۔ کافی سوچ و بچار کے بعد انہوں نے مدینہ کے یہودی علماء سے مشورہ لینے کا فیصلہ کیا، اور اپنے دو افراد، ایک تو اسی نضر بن حارث اور دوسرے عقبہ بن ابی معیط کو ان کے پاس مدینہ روانہ کر دیا۔ یہودی علماء نے انہیں مشورہ دیا کہ تم لوگ ان سے 3 سوال کرو، اگر انہوں نے ان سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور اگر نہ دے سکے تو سمجھ لینا کہ وہ رسول نہیں ہے۔ ان سے پہلا سوال یہ کرو کہ وہ نوجوان کون تھے جو زمانہ قدیم میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے۔ دوسرا یہ سوال کرنا کہ ان سے اس شخص کا حال دریافت کریں جس نے دنیا کی مشرق اور مغرب اور تمام زمین کا سفر کیا، اور تیسرا سوال ان سے روح کے متعلق کرو کہ وہ کیا چیز۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ تینوں قصے عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے۔ حجاز میں ان کا کوئی چرچا نہ تھا، اس لیے اہل کتاب نے امتحان کی غرض سے ان کا انتخاب کیا تھا
تاکہ یہ بات کھل جائے کہ واقعتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی غیبی ذریعہ علم ہے یا کہ نہیں۔ یہ دونوں سردار مدینہ منورہ سے خوشی خوشی واپس آئے اور اہل قریش کو علماء یہود کی تجاویز سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اب اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا کہ نہیں۔ قریش مکہ کا یہ وفد سوالات لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوالات سن کر فرمایا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام سوالات کے جوابات قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الکہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیے ہیں۔ لیکن دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تینوں سوالات کے جوابات نہیں بلکہ صرف ان افراد کے بارے میں جاننا ہے جو اپنی بستی سے ایمان بچا کر بھاگے تھے، یعنی کہ اصحاب کہف۔ ناظرین گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا۔ یہ لوگ بت پرست تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت کام کر رہا تھا۔ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ علیہ السلام کے مخالف ہوئے۔ آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور سوری پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، لہذا اس کے رد عمل رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے بالکل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی تباہ کر ڈالا تھا۔ اسی دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ جو بچے کھچے یہودی یہاں رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکلے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کی تعلیمات کے پیروکار صرف وہی فلسطین میں موجود رہ گئے تھے۔ لہٰذا اس بادشاہ نے حکومت میں موجود عیسائی لوگوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ دوستو، یہ 250 عیسوی کی بات ہے کہ بادشاہ دقیانوس کے حکم کے مطابق ہر سال شہر افسوس سے باہر ایک مذہبی میلہ منعقد کیا جاتا تھا، جس میں دیگر خرافات کے ساتھ پوجا پاٹ ہوتی اور جانوروں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی تھی۔ بادشاہ سب کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ جو پسو پیش سے کام لیتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ اس سال میلے میں چند مسیحی نوجوان بھی شامل تھے جو اپنی قوم کے نمائندے تھے۔ ان نوجوانوں نے میلے کے دوران قوم کو پتھر کے بتوں کے آگے سجدہ کرتے اور ان کے لیے خون کے نذرانے پیش کرتے دیکھا تو انہیں قوم کی ان احمقانہ حرکتوں پر بڑا افسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے میلے کے ہزاروں لوگوں میں سے چند کے دل میں پوجا پاٹ سے شدید نفرت کے جذبات پیدا فرما دیے۔ چنانچہ پہلے ایک نوجوان میلے سے باہر نکل کر دور ایک درخت کی گھنی چھاؤں میں جا کر بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک اور نوجوان بھی درخت کے سائے میں آ بیٹھا۔ اس طرح تھوڑی دیر میں وہاں 7 نوجوان جمع ہوئے۔ یہ سب ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ یہ 7 نوجوان قوم کے جاہلانہ طرز عبادت سے بیزار تھے اور قریب قریب بیٹھے ایک دوسرے کے بارے میں یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ان میں سے کسی کو بھی میرے باغیانہ خیالات کا علم ہوا تو اس نے بادشاہ سے مخبری کر دی تو بادشاہ تو مجھے ضرور قتل کروا ڈالے گا۔ اس شش و پنج میں کافی دیر گزر گئی تھی۔ خاموشی طویل ہوتی چلی گئی۔ بالآخر ان میں سے ایک کو اللہ نے ہمت عطا فرمائی اور بولا، بھائیو، میری قوم جن پتھر کے بتوں کی پوجا کر رہی ہے یہ سب باطل ہے، کفر ہے۔ یہ بے جان بت ہمارے خدا نہیں ہو سکتے۔ ہمارا خدا تو صرف ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نوجوان کے یہ الفاظ تو گویا باقی نوجوانوں کے دل کی آواز تھی۔ یوں چند منٹوں ہی میں یہ لوگ ایک دوسرے کے دوست اور رفیق بن گئے تھے۔ پھر انہوں نے قوم سے بغاوت کر کے ایک اللہ کی پیروی کے لیے اپنی ایک خفیہ عبادت گاہ قائم کی، لیکن ان کی یہ عبادت گاہ زیادہ عرصہ تک چھپ نہ سکی۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح شہر میں پھیل چکی۔ سب نوجوانوں کے رویوں پر حیران اور مشتعل تھے۔ مارنے مرنے کی باتیں ہو رہی تھیں کہ اسی اثنا میں ایک درباری نے بادشاہ کو بتایا، عالی جا، شہر کے چند نوجوان باغی ہو چکے ہیں۔ وہ بتوں کے سامنے جھکنے سے انکاری ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کے سوا ہرگز کسی دوسرے کے سامنے پیشانی نہیں جھکائیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ نے فوری طور پر نوجوانوں کو دربار میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ بس پھر کیا تھا،
درباری حکم سنتے ہی دوڑ پڑے اور تھوڑی ہی دیر میں ان باغی نوجوانوں کو گھیر کر بادشاہ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو سورہ کہف کی آیت نمبر 9 سے لے کر 26 تک بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اب ہم آپ کو ان کا حال صحیح صحیح سناتے ہیں۔ بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کے لیے نور ہدایت میں اور اضافہ فرما دیا، اور ہم نے ان کے دلوں کو اپنے رب اور نسبت سے مضبوط اور مستحکم فرما دیا۔ جب وہ اپنے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو کہنے لگے، ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا ہرگز کسی جھوٹے معبود کی پرستش نہیں کریں گے۔ اگر ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور حق سے ہٹی ہوئی بات کریں گے۔ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے سوا کئی معبود بنا لیے ہیں، تو یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح سند کیوں نہیں لاتے؟ سو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ نوجوان دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے ان سے ان کے عقیدے کے بارے میں سوالات کیے۔ اللہ نے ان کے دل سے ڈر اور خوف ختم کر دیا تو نوجوانوں کا نعرہ توحید دربار میں گونج اٹھا۔ نہ تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور نہ ہی زبان میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ انہوں نے کمال بہادری اور پورے بے باکی سے اپنا عقیدہ بیان کیا، بلکہ بادشاہ کو بھی دعوت دے ڈالی۔ بادشاہ اور اہل دربار ان نوجوانوں کی بے باکی اور دلیری پر حیران رہ گئے، کیونکہ یہ نوجوان امیر و کبیر خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ چنانچہ بادشاہ نے انہیں چند دنوں کی مہلت دیتے ہوئے حکم سنایا کہ اگر ان چند دنوں میں تم لوگ راہ راست پر نہ آئے تو تم سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ دقیانوس بادشاہ کی صفاقی بہت مشہور تھی۔ نوجوانوں کو اس بات کا یقین تھا کہ چند دن بعد انہیں بے دردی سے قتل کر دیا جائے گا۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو وہ شدید پریشان ہوئے، کیونکہ بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے، ورنہ دقیانوسی انہیں قتل کر دیتے۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا، اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ پاک ہی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرے گا اور کوئی راستہ نکالے گا، شہر سے نکل گئے، یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کی غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں سو گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، وہ وقت یاد کیجئے جب چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں راہ یابی کے اسباب مہیا فرما۔ پس ہم نے اس غار میں گنتی کے چند سال ان کے کانوں پر تھپکی دے کر انہیں سلا دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھا دیا کہ دیکھیں دونوں گروہوں میں سے کون اس مدت کو صحیح شمار کرنے والا ہے جو وہ غار میں ٹھہرے رہے۔ دوستو، یاد رہے کہ جس غار میں یہ نوجوان سو رہے تھے وہ ایک سنسان جگہ پر واقع تھا، جہاں لوگوں کا آنا جانا بالکل نہ تھا، براہ راست روشنی یا دھوپ نہیں پڑتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی نیند کے دوران کروٹیں بدلنے کا اہتمام بھی فرمایا ہوا تھا۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی کچھ اس طرح آتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب ہٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو ان سے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کے کشادہ میدان میں لیٹے ہیں۔ یہ سورج کا اپنے راستے کو بدل لینا اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ جسے اللہ ہدایت فرما دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ ٹھہرا دے تو آپ اس کے لیے کوئی ولی مرشد یعنی راہ دکھانے والا مددگار نہیں پائیں گے۔ اور اے سننے والے، تو انہیں دیکھے تو بیدار خیال کرے گا، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم وقفوں کے ساتھ انہیں دائیں جانب اور بائیں جانب کروٹیں بدلاتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا ان کی چوکھٹ پر اپنے دونوں بازو پھیلائے بیٹھا ہے۔ اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لیتا تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا اور تیرے دل میں ان کی دہشت بھر جاتی۔ دوستو، دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اسی غار میں موجود ہیں۔ اسے بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اندر ہی اندر مر جائیں۔ بادشاہ نے جس شخص کے ذمہ یہ کام لگایا تھا وہ بہت ہی نیک اور ایماندار تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر لوہے کے صندوق میں رکھ کر دیواروں کی بنیادوں میں رکھ دیا تھا، اور ایک تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی تھی۔ محترم دوستو، جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر نیند کا غلبہ فرما دیا تو اس دوران دقیانوس بادشاہ مر گیا، اور کئی بادشاہ
اور حکومتیں آتی رہیں اور چلی جاتی رہیں، یہاں تک کہ رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ جب بیدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی، جو ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا، اس نے 68 سال تک حکومت کی۔ اس کی دور میں مذہبی فرقہ پسندی جب عروج پر پہنچی تو لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کا یقین ختم ہوتا جا رہا تھا۔ قوم کا یہ حال تھا کہ دیکھ کر بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور ایک خدا کا یقین ہو جائے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی، اور ادھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کتنی دیر سوئے ہیں۔ کسی نے کہا 1 دن اور کسی نے کہا نہیں، اس سے بھی کم۔ باقیوں نے کہا اس بحث کو چھوڑو، بس اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر اس حالت میں رہے۔ وہ ابھی تک یہی سمجھ رہے تھے کہ ملک پر اسی ظالم بادشاہ کی حکومت ہے جس سے بچنے کے لیے وہ غار میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ جب انہیں بھوک نے ستایا تو مشورہ کیا، اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، وہ جا کر دیکھ بھال کرے اور بڑی احتیاط سے کوئی چیز کھانے کے لیے لائے، مگر خیال رہے کہ کسی کو ہم سب کی خبر نہ ہو پائے، کیونکہ اگر اس شہر کے لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو یہ تمہیں پتھراؤ کر کے ہلاک کر ڈالیں گے یا تمہیں اپنے دین میں واپس آنے پر مجبور کریں گے، اور ایسا ہوا تو تمہیں کبھی فلاح نہیں مل سکے گی۔ دوستو، تواریخ کے کتب میں شہر جانے والے کا نام یملیخا بتایا گیا ہے۔ جب یملیخا بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، یہاں تک کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے۔ اس کشمکش میں یملیخا نے کھانے کے عوض اپنے زمانے کا سکہ دکاندار کو دیا۔ دکاندار نے جب یہ سکہ دیکھا تو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہذا اس نے یملیخا کو سپاہیوں کے سپرد کر ڈالا۔ سپاہیوں نے یملیخا سے پوچھا، بتاؤ یہ خزانہ کہاں سے آیا؟ یملیخا نے کہا، ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا ہی پیسہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ یہ سکے 300 سال پرانے ہیں۔ یملیخا نے کہا، پہلے مجھے بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ جب سپاہیوں نے دقیانوس کا سنا تو جواب دیا کہ آج اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، مگر سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے اور وہ بت پرست تھا۔ یہ سن کر یملیخا حیران اور پریشان بھی ہوئے اور بتایا کہ ہم کل تو اس شہر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے، اور میں اور میرے ساتھی قریب کے ایک غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اب بھی غار میں موجود ہیں۔ تم میرے ساتھ چل کر خود ہی دیکھ لو۔ نتیجتاً اس کے لاکھ انکار کے باوجود اسے گرفتار کر کے بادشاہ کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ چونکہ بادشاہ نیک تھا، اس نے سلطنت کے پرانے خزانے کے آثار قدیمہ میں کہیں وہ تختی بھی دیکھی تھی جس میں اصحاب کہف کے نام اور وہاں سے جانے کا واقعہ تحریر تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ خود ظالم بادشاہ دقیانوس نے اصحاب کہف کو اشتہاری مجرم قرار دے کر ان کے نام اور پتے کی تختی لکھوا کر محفوظ کر دیا تھا کہ یہ جب کہیں بھی نظر آئیں انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ دوستو، بادشاہ نے یملیخا سے بہت سے سوالات کیے جن کے جوابات سے اطمینان کے بعد بادشاہ کو یقین ہوا کہ یہ شخص اصحاب کہف میں سے ہے۔ اس موقع پر بادشاہ نے کہا کہ میں اکثر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے ملا دے جو دقیانوس کے خوف سے اپنا ایمان بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اس شخص سے کہا، مجھے اس غار پر لے چلو جہاں سے تم آئے ہو۔ بادشاہ اہل شہر کو ایک بڑے مجمع کے ساتھ غار کی جانب روانہ ہوا۔ جب بادشاہ، اس کے سپاہی اور بہت سے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو چونکہ اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے، جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے اور شور و غل سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ دقیانوس کی فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک آ پہنچی ہے اور ہمارا دوست یا تو قتل کر دیا گیا ہے یا پھر کسی مصیبت میں گرفتار کر لیا گیا ہے، لہٰذا وہ اللہ کے ذکر اور حمد و ثنا میں مشغول ہو۔ یملیخا غار کے اندر گیا اور اپنے ساتھیوں کو تمام حالات سے آگاہ کیا۔ اس کے ساتھی یہ سن کر بڑے حیران بھی ہو اور بہت خوش بھی، اور غار سے باہر آئے، بادشاہ کا استقبال کیا، جبکہ بادشاہ بیدروس نے سجدہ گزار ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، تو نے میری دعا قبول فرمائی،
اور ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ اب یہ واقعہ اپنی آنکھ سے دیکھ کر انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چل گئے اور دوبارہ واپس جا کر سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ محترم ناظرین، اصحاب کہف کی بزرگی اور تقدس کے تو سب ہی قائل ہو چکے تھے۔ ان کی وفات کے بعد سب کا خیال ہوا کہ غار کے پاس کوئی عمارت بنا دی جائے۔ شہر میں کچھ بت پرست بھی تھے، ان لوگوں کا مشورہ تھا کہ یہاں بطور یادگار رفاہ عامہ کی کوئی عمارت بنا دی جائے، مگر ارباب حکومت، بادشاہ اور عوام کی اکثریت اہل کتاب میں سے تھی اور انہی کا غلبہ تھا۔ ان کی رائے یہ تھی کہ یہاں مسجد بنا دی جائے جو یادگار بھی رہے اور آئندہ بت پرستی سے بچانے کا سبب بھی بنے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 21 میں اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ ترجمہ: جب اصحاب کہف وفات پا گئے تو انہوں یعنی قوم والوں نے کہا کہ ان کے غار پر ایک عمارت بطور یادگار بنا دو۔ ان کا رب ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ ان ایمان والوں نے کہا جنہیں ان کے معاملے پر غلبہ حاصل تھا کہ ہم ان کے دروازے پر ضرور ایک مسجد بنائیں گے تاکہ مسلمان اس میں نماز پڑھیں اور ان کی قربت سے خصوصی برکت حاصل کریں۔ محترم دوستو، یوں غار کا دہانہ بند کر کے اس کے اوپر ایک عبادت گاہ یعنی مسجد بنا دی گئی تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ میں سینکڑوں سال سونے والے اصحاب کہف کو صحیح سلامت جسموں کے ساتھ بیدار کر کے اپنی قدرت کاملہ کا ایک ناقابل تردید ثبوت مہیا فرمایا، اور سب کو یقین کرنا پڑا کہ جو خدا 200 سال تک غار میں سونے والوں کو یوں صحیح اور سالم اٹھا سکتا ہے، اس کے سامنے کیا بعید ہے کہ تمام مردوں کو قیامت کے دن زندہ کر کے کھڑا کر۔ مگر محترم دوستو، اب سوال یہ ہے کہ ان اصحاب کے نام کیا تھے اور وہ کتنے تھے؟ تو اس بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا۔ ترجمہ: اب کچھ لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے، ان میں سے چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ 5 تھے، ان میں سے چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ بن دیکھے اندازے ہیں۔ اور بعض کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور ان میں سے 8واں ان کا کتا تھا۔ فرما دیجئے میرا رب ہی ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے، اور سوائے چند لوگوں کے ان کی صحیح تعداد کا علم کسی کو نہیں۔ سو آپ کسی سے ان کے بارے میں بحث نہ کیا کریں سوائے اس قدر وضاحت کے جو ظاہر ہو چکی ہے، اور نہ ان میں سے کسی سے ان اصحاب کہف کے بارے میں کچھ دریافت کریں۔ محترم دوستو، جہاں تک ان کے نام کی بات ہے تو تفسیر ضیاء القرآن میں حضور جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طرح لکھے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ تھے: مکس لمینہ، تملیخہ، مرتونس، سنونس، سارینونس، زو نواس، کاس تطینس، جبکہ 8واں ان کا کتا جس کا نام قطمیر تھا۔ محترم دوستو، اس واقعہ میں کتے کا بھی ذکر آیا ہے جو ان نوجوانوں کے ساتھ تھا اور ان کی حفاظت کے لیے غار کے دھانے پر بیٹھا رہا، جہاں تک کہ اپنی جان دے دی، مگر وہاں سے ہلا تک نہیں۔ عوام میں اکثر اس کتے کے حوالے سے بہت سی باتیں مشہور ہوتی رہتی ہیں، مگر صحیح احادیث میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں۔ البتہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، ان کی صحبت میں رہتا ہے، تو اسے بھی ان کی نیکی میں حصہ ملتا ہے۔ کتے نے اصحاب کہف سے محبت کی اور ان کے ساتھ لگ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا بھی تذکرہ ان کے ساتھ کی۔ محترم دوستو، اب آخر میں سورۃ کہف کے چند فضائل حصول برکت کے لیے ذکر کیے جاتے ہیں۔ جناب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر دجال نکل آئے تو وہ اس فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ مسند امام احمد میں حضرت سہل بن معاذ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیات پڑھ لے اس کے لیے اس کے قدم سے سر تک ایک نور ہو جاتا ہے، اور جو پوری سورت پڑھ لے اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت سے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اصحاب کہف کے حالات کے بارے میں اتنی خبر دی ہے جسے ہم سمجھیں اور تدبر کریں۔ اس کی خبر نہیں دی کہ کہف کس زمین اور کس شہر میں ہے، کیونکہ اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں اور نہ کوئی شرعی مقصد اس سے متعلق ہے۔ امید کرتے ہیں
کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ایک نئی منفرد اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔